اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 شعبان شب بیرات والی رات ہے۔ پورا سال انتظار کرنے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم یہ 3 کام چلتے پھرتے کر لیں۔ تو آج آپ کا نصیب، آپ کا مقدر اللہ پاک آپ کی مرضی کے عین مطابق لکھ دے گا، کیونکہ اللہ پاک آج کے یہ 3 کام کرنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جب آج کی رات اللہ کی رضا ہم حاصل کر لیں گے، یہ 3 کام کرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کے پاس قلم اور کاغذ ہوگا۔ آپ کی مرضی اور آپ کی طبیعت کے مطابق، آپ کے من پسند کے مطابق اللہ پاک آپ کے نصیب اور مقدر لکھ دے گا۔ اللہ پاک مانگنے پہ عطا کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ وہ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں سے، دوستوں اور بزرگوں سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اگر ماہ شعبان کے شروع کے دن، شروع کے ایام کے جو وظائف اور اعمال آپ نے نہیں کیے، اللہ سے کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں مانگی، تو خدا را کر کے آج کی رات ساری راتوں سے زیادہ قیمتی رات ہے، ساری راتوں سے زیادہ فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ آج کی رات یہ صرف 3 کام میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ جو چاہو گے، آپ کے من پسند طریقہ، آپ جو بھی آپ چاہو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی، جس طرح کی آپ دعا مانگو گے، اللہ پاک آپ کے نصیب اور مقدر میں اپنے قلم کے ساتھ لکھ دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آج کی رات جو ہے اللہ پاک خود پکار کے کہہ رہے ہیں، ماہ شعبان کی آج کی رات جلیل القدر رات ہے، آپ کا نصیب اور مقدر اچھا کرنے والی رات ہے۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگو گے، آپ کے نصیب اور مقدر میں اللہ پاک لکھ دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات استغفار کی رات ہے، آج کی رات درود پاک پڑھنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے انعامات حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کی رات ہے۔ رزق کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام کر لیں، مال و دولت کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام کر لیں۔ اگر اولاد میں صحت چاہتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہے، نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، زندگی والی، صحت والی، تو آپ یہ 3 کام میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے گا۔ جو آپ کی حسرت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کے کونے سے اللہ پاک رزق کی بے برکتی ختم کر دے گا۔ ناتفاقی ہے تو اللہ پاک اس ناتفاقی کو برکت میں تبدیل کر دے گا۔ اگر غم ہے اور رنج ہے تو اللہ پاک خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے۔ ہم کیوں جیلی پیروں کے پیچھے بھاگیں؟ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہمارے پاس ہے، جو دنیا اور کائنات پوری دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، جو دونوں جہانوں کا حکمران ہے، جو مالک ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے آگے جھکیں گے، اس کے ہاں سربا سجود ہوں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی کے آگے روئیں گے سسکیوں کے ساتھ، آنسو بہا کے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ماہ شعبان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب بھی انہیں کوئی حاجت ہوتی، جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اللہ سے مانگتے۔ ہمارے صحابہ کرام سے، ان کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ سے مانگتے۔ 2 نفل پڑھ کے، صلاۃ حاجت پڑھ کے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، درود پاک کا اہتمام کر کے، تو ہم کیوں جیلی پیروں کے پیچھے بھاگیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آج کی رات میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، صرف میرے بتائے ہوئے 3 کام آپ کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک کے پاس قلم اور کاغذ ہے آج کی رات، اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی طبیعت کے مطابق اللہ پاک آپ کا نصیب لکھ دے گا۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، قرآن مجید میں اس چیز کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات انعامات حاصل کرنے کی رات ہے۔ اگر آپ گناہگار ہیں
اگر آپ سے کوئی غلطی ہے تو پہلے استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں، مغفرت مانگیں، پھر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو اللہ سے آپ اپنی من پسند کا نصیب اور مقدر لکھوا سکتے ہیں۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے تمام بھائیوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی آپ کی زندگی کی حسرت ہے، اگر ایسی دعائیں جو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، ایسے وظائف جو اس سے پہلے ان کو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا، ایسی حاجت جو اس سے پہلے قبول نہیں ہوئی، خدا را کر کے یہ 3 کام کر لیں چلتے پھرتے۔ انتہائی مختصر عمل آج آپ کو بتاؤں گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ مقدر کے سکندر بن جائیں گے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، رزق بے انتہا ہو جائے گا، پورے سال کے لیے اللہ پاک رزق مال و دولت آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ آج کی رات اللہ آپ کو نوازتا ہے، آج کی رات نوازنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ پاک سے انعامات حاصل کرنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ پاک سے خوشیاں حاصل کرنے کی رات ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے بارے میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی رات یہ 3 کام کر لیں، اللہ پاک ان کو خوشیاں عطا کرے گا۔ اگر رزق کے اعتبار سے چاہتے ہیں ان کو اللہ رزق دے، گھر میں بے برکتی ہے، نعوست ہے، بے اتفاقی ہے، خاوند بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، کوئی بھی تنازع ہے، زمینی تنازع ہے، کوئی بھی پیسے کا تنازع، کوئی بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی حسرت ہے، آپ کے دلوں میں ہوگا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، آپ کو کیا کیا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ اس کی نیت کر لیں 3 کام کرنے سے پہلے۔ آج جو یہ میں آپ کو ہدایت کروں گا، میں جو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی عزیز، اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے اللہ پاک اسباب پیدا فرمائیں گے مستقل بنیادوں پہ۔ اگر آپ کے ہاں رزق کی کمی ہے، اللہ پاک رزق میں اتنی وسعت عطا فرمائیں گے، 7 نسلوں تک رزق پہنچے گا۔ آج کی رات کے تقدس اور عظمت اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے میرا اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہ جو 3 کام ہیں ان کو کرنے سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہوگی اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی۔ اگر آپ کی اولاد کی، میری تمام بیٹیوں اور بیٹے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، ماؤں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، اگر اولاد کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان کے من پسند کے رشتے سامنے نہیں آ رہے، اسباب نہیں پیدا ہو رہے، وہ ان کی عمریں گزر رہی ہیں، تو یہ 3 کام کر لیں۔ آج کی رات انعامات حاصل کریں، زندگی کے تمام شعبہ جات سے منسلک جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی آپ کی ضروریات ہیں، آج کی رات اگر اچھے رشتے چاہتے ہیں تو یہ 3 کام کرنے سے پہلے نیت باندھیں، یا اللہ اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، یا اللہ میرے لیے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ پاک دیکھنا، اللہ پاک آج کی رات کی بدولت، آج کی رات کی تقدس اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی تمام حاجات کو قبول منظور فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اور اس کو بیماری لاک ہے اور اس میں شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹر سے وزٹ کروا کے تک چکے ہیں، پھر بھی آپ آج کی رات مانگیں، کیونکہ اللہ پاک کے پاس شفا کے بھی خزانے ہیں، صحت کے خزانے ہیں، دولت کے خزانے ہیں، اللہ پاک کے ہاں رزق کے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ کامل ایمان رکھ کے اس سے نہیں مانگتے۔ تو میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان کے لیے درد دل رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں جو میرے چینل پہ آتے ہیں تو یہ چیز سیکھ لیں اور یہ عمل سیکھ لیں، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز 7 نسلوں تک اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یہ اعمال کرتے ہیں، وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، قرآنی اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں رو رو کے۔ اللہ، مہنگائی کا دور ہے، ہر شخص پریشان ہے مہنگائی کے اعتبار سے، اگر روزگار ہے، تنخواہ میں برکت نہیں ہے، بہت کم تنخواہ ہے، تو وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں، اگر وہ روزگار چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا من پسند کا روزگار چاہتے ہیں، تو آج کی رات میرے بتائے کے مطابق جو ہے یہ عمل، آپ 3 عمل میرے بتائے کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ تعالی سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا، آپ کے من پسند کا روزگار آپ کی زندگی میں آ جائے گا، آپ جو چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ کے گھر میں اللہ پاک آپ کے ہر گھر کے ہر فرد کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا، رزق اور مال و دولت کے اعتبار سے اللہ پاک وسعت عطا فرمائے گا، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، 7 نسلوں تک رزق پہنچے گا، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج آپ نے مانگنا ہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، خدا را کر کے وہ بد نصیب ہوگا، وہ میری بہن بد نصیب ہوگی، وہ میری بیٹی بد نصیب ہوگی، وہ میری مائیں بہنیں بد نصیب ہوں گی، بیٹے دوست اور میرے بزرگ بد نصیب ہوں گے کہ جو آج کی رات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پورا سال انتظار کرنے کے بعد اگر اللہ نے آج کی رات عطا کی ہے تو گڑ گڑا کے، رو کے، سسکوں کے ساتھ ہم کیوں کسی کے آگے جھکیں؟ ہم کیوں غیروں کے آگے جھکیں؟ ہم جھکیں گے صرف اللہ کے آگے جو وحدہ لا شریک ہے، جو مشکل کشا ہے۔ ہم آج کی رات روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، سسکیوں کے ساتھ، آنسو بہا کے ساتھ بہائیں گے اور ماتھا ٹیکیں گے، سر بسجود ہو کے اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہم
ہمیں اس سے مانگنے اس پہ شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہم غیروں سے مانگتے ہیں، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے آگے آج ماتھا بھی ٹیکیں گے، اللہ سے مانگیں گے بھی، اور اس کے آگے ہاتھ بھی پھیلائیں گے اور رو رو کے مانگیں گے، کیونکہ اللہ دینے والی ذات ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ خاص یہ جو عمل ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اسکپ کی تو آپ کے لیے آپ کے مقدر اچھے نہیں ہوں گے، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور پورا سال آپ روتے رہیں گے کہ کاش آج کی رات ہم ضائع نہ کرتے، آج کی رات کی جو اوقات ہیں، جو یہ ٹائم ہے، اس کو ہم اپنے استعمال میں لاتے اور اپنا نصیب اور مقدر اچھا کر لیتے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، اس لیے میں ہر وظائف میں، ہر عبادت میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ہر ویڈیو میں، کہ شروع اور آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، کم از کم، زیادہ اگر 3 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، تو ایک دفعہ آپ لازمی پڑھ لیں۔ تو صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیا آپ نے ثواب کی نیت سے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب عمل سیکھ لیں، اس کو سکپ نہیں کرنا، انتہائی قیمتی عظمت عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے مقدر و نصیب اللہ پاک اچھے کر دے گا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی نیت ہے، جو بھی حاجت، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں اس عمل کو کرنے سے پہلے کہ یا اللہ میرے اوپر قرض ہے، اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ راستے پیدا فرما، یا اللہ سبیل پیدا فرما۔ ہزاروں راستے نکالنے والی ذات ہے، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پاک ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے، ایسے ایسے راستوں سے دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمام مقاصد کی نیت باندھ لیں، جس طرح نماز کی نیت کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے آپ نیت باندھیں، یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے لے اولاد دے، یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ میرے گھر میں بے اتفاقی ہے، یا اللہ اتفاق عطا فرما، یا اللہ رزق کی برکت کی جو نیت کرنا چاہتے ہیں وہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ جو عمل 3 دفعہ میں کروں گا، 3 یہ کام کروں گا، اس کی برکت سے یا اللہ اس کی برکت سے میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، یا اللہ مجھے برسر روزگار کر، یا اللہ آج کی اس 3 کاموں سے، 3 کاموں کی بدولت اور آج کی رات کی برکت سے یا اللہ مجھے برسر روزگار فرما، اور میرے پسند کا یا اللہ روزگار میرے لیے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اس طرح نیت کر لیں، اور پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اس طرح پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے عمل سیکھ لیں، یا اللہ یا سلام، ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام، 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام، 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام، 4 بار ہو گیا۔ نیت اپنی جو ہے مقصد کی، حاجت کی نیت باندھ کے آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ جب آپ اللہ کو ان ناموں سے آج کی رات پکارو گے تو آپ نے جو نیت اور حاجت کی جو نیت باندھی ہوگی، اللہ پاک اس کو قبول منظور فرمائے گا آپ کے پڑھتے ہی۔ لیکن آپ نے کسی طرف دیکھنا نہیں ہے، سوچنا نہیں، صرف اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، روحانی، جسمانی، قلبی ہر لحاظ سے آپ نے یا اللہ یا سلام کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھنا اور کم بھی نہیں پڑھنا، اور پڑھتے ہوئے آپ نے اپنا ذہن اور دل اور دماغ اللہ کی طرف رکھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، کسی اور طرف آپ نے سوچ نہیں رکھنی اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ کس طرح پڑھنا ہے آپ نے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد دوسرا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بنا آج کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا مسبب الاسباب، اللہ پاک اسباب لگانے والی ذات ہے، ایسے ایسے راستوں سے عطا کرتی ہے۔ جب اللہ پاک کو اس نام سے آپ پکارو گے،
یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات، اے راستوں میں سے راستے نکالنے والی ذات، اے بند گلی میں سے راستے نکالنے والی ذات، تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح یا مسبب الاسباب، اور اس سے یہ جو تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے اس کو پڑھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام جتنی بھی حاجات ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کی نیت باندھنی ہے۔ جو مسئلہ ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آج کی رات آپ کی من پسند آپ کی تقدیر بنا دے، آپ کے من پسند کا آپ نصیب لکھ دے، تو آپ نے وہ نیت باندھنی ہے، وہ اس حاجت کی، اس مقصد کی نیت باندھنی ہے۔ اگر قرض کی ہے، بے روزگاری کی ہے، بیماری کی ہے، نیک اولاد کی ہے، شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی تنازع میں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کی نیت باندھ لیں، یا اللہ اس میں مجھے میری مدد فرما، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ پھر دوبارہ طریقہ سیکھ لیے، یا مسبب الاسباب، آرام سے سکون کے ساتھ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز صرف ایک تسبیح آپ نے یا مسبب الاسباب کی پڑھنی ہے، یا مسبب الاسباب کی پڑھنی ہے۔ پڑھ کے تیسرا آپ نے جو عمل کرنا ہے انتہائی قیمتی عمل ہے، اور اس کے بنا آج کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ انشاءاللہ تعالی عزیز مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، آپ اللہ سے مخاطب ہیں، کیونکہ جب یہ دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی اللہ کی ذات تھی۔ یہ جو میں آیت پڑھتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر بھی اللہ کی ذات قائم دائم رہے گی۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اس کی خاص صفت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو موت نہیں آنی، وہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے۔ آپ نے یا اول الاولین، اے دنیا پیدا ہونے سے پہلے بھی تو تھا، اور دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی تو ہوگا۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی نیت، مقصد کی نیت اور حاجت کی نیت بھی باندھنی ہے۔ یا اول الاولین ایک بار ہو گیا ملا کے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ آپ نے اٹھا لینے ہیں، اور سجدے میں جا کے دونوں ہاتھوں کو لے کے آپ نے ماتھا اپنے مصلی پہ رکھنا ہے، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے، ٹھیک ہے، اور دعا مانگنی ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مشکل کشا، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے سننے والی ذات، سمیع العلیم ذات، یا رب العالمین، آج کی رات کی برکت سے، آج کی رات کی تقدس سے، آج کی رات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ، یا اللہ آج کی رات کی برکت کا واسطہ، یا اللہ تیرے نام لیے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اللہ تیرا قائم دائم ہونے کا تجھے واسطہ، تو یا حی یا قیوم ہے، یا اللہ تجھے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، یا رب العالمین میری مدد اور نصرت فرما، میں یا اللہ بہت پریشان ہوں، قرض کے اعتبار سے پریشان ہوں، یا اللہ میری قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین میری اولاد نہیں ہے، یا اللہ آج کی رات میری سن لے، مجھے نیک اور صالح زندگی والی، یا اللہ برکت والی اولاد عطا فرما، یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ میں کرائے کے مکان پہ ہوں، یا اللہ کرایہ دے دے کے تھک گیا ہوں، یا اللہ مجھے ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ میرے مقدر اچھے فرما، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ شفا نہیں مل رہی، یا اللہ تو شفا عطا فرما انشاءاللہ تعالی۔ جب یہ چیزیں، یہ دعائیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، جب اس طرح کر کے آپ مانگیں گے، آنسو بہا کے، گڑگڑا کے، سسکیوں
کے ساتھ یا اللہ میری تمام حاجات کو آج کی رات کی برکت سے، آج کی رات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ماہ شعبان کا مہینہ یا رب العالمین تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور تو نے خود ماہ شعبان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یا اللہ اس ماہ شعبان کا واسطہ، یا اللہ ماہ شعبان کی عظمت اور برکت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ آج کی رات کی برکت والی رات ہے، یا اللہ میری سن لے، میرے نصیب، میرے من پسند، میرے مقدر جو میرے من پسند کر دے، میں جو چاہتی ہوں، میں جو چاہتا ہوں، یا اللہ اس طرح میرے نصیب اور مقدر لکھ دے۔ یا اللہ رزق اور مال و دولت میں یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ بے روزگار ہوں، یا اللہ مجھے برسر روزگار فرما، یا اللہ تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، صرف تیرے آگے جھکیں گے، کیونکہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ یا اللہ صحتوں میں یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ بیماری ہے یا اللہ اس میں شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، یا اللہ تو خالق ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، پیروں کے پاس اولاد نہیں ہے کیونکہ وہ خود تیرے محتاج ہیں، یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، صحت والا، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رزق میں برکتی ہے، رزق میں وسعت عطا فرما، یا اللہ میری دکان کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ آپ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، یہ تین کام کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے سجدے میں جا کے آپ جو ہے رو رو کے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ تعالی عزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آمین آمین ثم آمین۔